السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ اس ویلاگ میں آپ کو سنجانی کا جو واقعہ ہے اس کے اصل حقائق بتانے جا رہا ہوں، اور وہ فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان کو سننے کے بعد میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کسی سے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ ان کو بتا کے ان کی تسلی کرا سکتے ہیں کہ اصل معاملہ ماجرا یہ ہے۔ یہ سنجانی کا جو پریزن وین کا واقعہ ہے کہ جس میں خبر چلی کہ جی 3 پریزن وینس تھیں، اس میں قیدی تھے، قیدی ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم پی اے بھی تھے، اس کے علاوہ کے پی کے پولیس کے اہلکار تھے، کے پی کے کی ریسکیو کے اہلکار اس میں موجود تھے، اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کو لایا گیا تھا اسلام آباد عدالت میں کہ جہاں پر ان کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اب یہ جس طرح ایک پریکٹس رہی ہے کہ جب کہیں پر کوئی گرفتار ہوتا ہے اس کو عدالت میں لایا جاتا ہے، عدالت سے یا تو وہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں اس مقدمے سے یا ان کو ضمانت ہو جاتی ہے، تو باہر پولیس کی پارٹی موجود ہوتی ہے ان کو کسی اور ایف آئی آر میں گرفتار کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے۔ اور ایف آئی آر درج کرنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، مطلب ایک بندہ سامنے یوں کھڑا ہوا ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہو تو کوئی پتہ نہیں کہہ دیا جائے کہ جی نماز نہیں پڑھ رہا تھا، یہ تو اس وقت جو ہے وہ کچھ پڑھ رہا تھا اور پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ شاید اس میں خدا نخواستہ کہیں سے کوئی دھماکہ کر دے گا، خود کچھ دھماکہ کر دے گا، یا کہیں پہ کوئی بندہ بیٹھا چائے پی رہا ہوگا تو اس کے اوپر بھی بھینس چوری کا الزام لگا دیا جائے گا، کوئی کہیں سے صرف گزر رہا ہوگا تو کہہ دیا جائے گا یہ تھانے کے باہر سے جو بندہ گزر رہا ہے صرف کہ جی اس نے تھانے پر حملہ کر دیا۔ تو ایف آئی آر تو اس طرح کی عجیب و غریب ایف آئی آر درج کی جاتی رہی ہیں، اتنا اس میں جھوٹ بھر دیا جاتا ہے کہ لکھنے والوں کو تو شرم نہیں آتی، لیکن پڑھنے والے جو ہیں وہ ضرور افسوس کرتے ہیں اور ان کو بھی شرم آتی ہے کہ یار یہ ہماری پولیس ہے، اس طرح کی یہ پولیس کی کارروائی ہوتی ہے، جھوٹی کارروائی، جس نے جو لکھوانا ہے، جو کہنا ہے، جس کے نام پر جو ڈالنا ہے وہ ڈال دو، اور وہ تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مطلب ہماری پولیس کے تو یہ حالات ہیں کہ کبھی کبھار تو دکھ اور افسوس تو ایک طرف، شدید غصہ آتا ہے کہ ہم کس نظام کا حصہ ہیں۔ ابھی یہاں لاہور میں میو ہاسپٹل کا ایک واقعہ ہے کہ جہاں پر ایک لڑکا جس کی عمر بمشکل 32 سال تھی، اس کا چنچی کے ساتھ ایک حادثہ ہوا اور اس کے بعد پھر اس کی ٹانگ میں شدید تکلیف رہی، اس نے اس وقت کوئی بینڈیج وغیرہ کروایا، لیکن وہ پھر اس کی ٹانگ ہل نہیں رہی تھی، تو وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اپنے والد صاحب کے ساتھ، وہ ڈاکٹر کو میو ہاسپٹل میں دکھایا، انہوں نے کہا جی اب اگلے دن آئے، مجھے لگتا ہے یہ انٹرنل بلیڈنگ ہوئی ہے۔ بہرحال اگلے دن وہ لڑکا وہاں پر گیا تو بدقسمتی سے ہارٹ اٹیک ہوا، یا وہ جو انٹرنل بلیڈنگ تھی اس کی وجہ تھی، وہ اکیلا تھا اس وقت، اس کی فیملی ساتھ نہیں تھی، ہاسپٹل وہ پہنچا اور باہر ہی وہ گرا ہے ہسپتال کے باہر اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد ایک ضعیف والد ان کے وہاں پر آئے اور انہوں نے کہا جی میرے بچے کی لاش ہے مجھے دے دو، سمجھ میں نہیں ان کو آ رہا تھا، انہوں نے کہا جی ہم تو ان کو لاوارث سمجھ کر ہم نے دفنا دینا تھا، اور اب جو طریقہ کار ہے، جو پروسیس ہے، اس میں یہ ڈیڈ ہاؤس جائے گا، وہاں پر ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کو اگلے روز یعنی کہ تقریباً کوئی 24 گھنٹے سے بھی زیادہ کے وقت کے بعد آپ کو ڈیڈ باڈی ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈیڈ باڈی ابھی ملے تو آپ کو 50,000 روپیہ دینے ہوں گے۔ تو وہ مجبور والد تھا، وہ کیا کرتا، اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ اتنے میں ان کا ایک عزیز وہاں پر آیا تو اس نے اپنا کوئی ریفرنس استعمال کر کے متعلقہ ایس پی سے بات کی، ایس پی نے فون کیا وہاں پر چوکی انچارج کو، جو میو ہسپتال کا چوکی انچارج ہے، اور اس چوکی انچارج نے ان کی بات کو تو سن لیا اور کہہ دیا جی ٹھیک ہے سر، کوئی مسئلہ نہیں، ہم ان کو فوری طور پر ڈیڈ باڈی ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ان سے ناراض ہو گئے کہ جی آپ نے وہاں صاحب کو فون کر دیا تھا، تو مجبور پھر کرے کیا، مجبوراً انہوں نے آخر میں ان کو 50,000 روپے دیے اور وہاں سے وہ اپنے بچے کی ڈیڈ باڈی کو لے کر روانہ ہوئے۔ یہ میں نے آپ کو معاملہ، یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ ہماری پولیس کے یہ حالات ہیں۔ تو بہرحال اس سنجانی والے واقعے میں انہوں نے کہا جی 3 پریزن وینس تھیں، وہاں سے گزریں، ان پر حملہ ہوا، پتھراؤ ہوا، فائرنگ ہوئی، جو وہاں پر اندر پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کو چھڑوانے کے لیے یہ 25 سے 30 لوگ تھے جو وہاں پر آئے اور ان کو وہاں سے لے کر نکلنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اور یہ جب وہاں پر آئے تو یہ کہاں سے رہے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک ایف آئی آر میں ان پر مقدمہ درج ہوا تھا، اس میں ان کو جج صاحب نے ڈسچارج کر دیا، ڈسچارج کرنے کے بعد باہر ہی پولیس کھڑی تھی، پولیس وہاں سے ان کو پریزن وینز میں 3 میں لے کر جا رہی تھی اور ساتھ میں سیکیورٹی کی گاڑیاں بھی تھیں۔ ایسا نہیں ہے، اور اس کی فوٹیج موجود ہے، اس کی باقاعدہ فوٹیج موجود ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے گاڑی میں لے کر جایا گیا، جیسی وہ وہاں سے لے کر جا رہے تھے تو کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے صرف اس وجہ سے کہ یہ مکاری کوئی نہ کوئی ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسی اوچھی حرکت ہوگی جو حکومت کرتی چلی آ رہی ہے پچھلے تقریباً 1-1.5 سال سے، تو ہم ان کے پیچھے جائیں گے، دیکھیں گے کوئی ایسا کام نہ پڑ جائے۔ وہی ہوا، انہوں نے وہاں پر جو ٹول پلازا ہے، ٹول پلازا کے پاس جا کر انہوں نے گاڑیاں، وہ پریزن وینز واپس موڑیں، اور پھر وہ فوٹیج آئی ہے اور اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جی پتھراؤ ہو رہا ہے، ڈنڈے مارے جا رہے ہیں گاڑی کے، پریزن وین کے شیشوں کو، اور پھر فائرنگ بھی ہوئی ہے۔ اچھا، اب وہ جو رفتار ہے، آپ سب سے پہلے ذرا گاڑیوں کی، پریزن وینز کی رفتار دیکھیں، وہی آپ کے لیے سب سے پہلی ایک نشانی ہے کہ جب کبھی کسی گاڑی پر اگر حملہ ہو جاتا ہے تو وہ گاڑیاں وہاں سے بھگاتے ہیں یا وہ آرام سے رفتار سے آہستہ آہستہ تسلی سے اطمینان سے لے کر جا رہے ہوتے ہیں
کہ جی کسی نے کچھ اور مزید کرنا ہے تو وہ کر لیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس گاڑی میں قیدی ہیں، اور اس طرح کی صورتحال میں ساری دنیا جانتی ہے کہ ایس او پیز یہی ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز یہی ہوتے ہیں کہ آپ نے گاڑی کو وہاں سے بھگانا ہے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ پھر جتنے بھی لوگ وہ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں کہ جنہوں نے وہ ڈنڈے چلائے ہیں، پتھراؤ کیا ہے، آپ ان کو دیکھیں، سب کے چہروں پر ماسک تھے، اور یہ پچھلے 1.5 سال سے ہم کن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کے چہروں پر ماسک ہوتے ہیں؟ ہم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ان کے چہروں پہ ماسک ہوتے ہیں جو لوگوں سے ان کے گھروں پر آ کر ان کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کو اٹھانے کے لیے پارٹی آتی ہے، ڈالے چھالے لے کر آتی ہے، ماسک پہنے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ ہماری شناخت نہ ہو سکے۔ ورنہ اگر آپ پی ٹی آئی کی پروٹیسٹ دیکھیں یا جو پی ٹی آئی کے معاملات رہے ہیں، 9 مئی کو بھی آپ دیکھ لیں، اس کے بعد بھی آپ یہ ابھی لیاقت باغ کے باہر جو احتجاج ہوا پنڈی میں، یا ابھی جو ڈی چوک پر احتجاج ہوا، کتنے لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے؟ تقریباً سب کے سب بھی وہاں پر ایسے تھے کہ جن کے چہروں پر ماسک نہیں تھے، اور اگر ماسک تھے بھی تو وہ صرف اس لیے تھے کہ جو اتنی شدید شیلنگ ہو رہی تھی، اور وہ شیلنگ بھی وہ ہوتی ہے جو ایکسپائرڈ شیلز ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلا گاڑی کی رفتار، دوسرا جو چہرے تھے ان پر ماسک تھے، تیسرا جو مجھے وہاں پر بتایا گیا ہے وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ نامعلوم افراد نہیں تھے، یہ خاص طور پہ بھیجے گئے تھے، یہ بالکل ریپلیکا تھا جو رؤف حسن صاحب پر خواجہ سراؤں نے حملہ کیا تھا نا، یہ سمجھیں یہ وہ والی گیم تھی کہ پہلے باقاعدہ تیاری کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ وہاں پر آئے، اور آ کر وہاں پر یہ کارروائی ڈالی گئی، اور پھر جو وہاں پر قیدی وین میں جو قیدی موجود تھے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، ان کو کہا گیا کہ جی بھاگو، یعنی کہ ان کی بھی ویڈیو بنائی جائے، ایک سین کریٹ کیا جائے، اور عین ممکن تھا کہ اگر وہ بھاگنے سے انکار نہ کرتے، بھاگ پڑتے ناسمجھی میں، ان کو اس وقت سمجھ میں نہ آتا، وہ کہتے جی چلو موقع مل رہا ہے نکل لو، تو ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ایک کو مار بھی دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ جی پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں، یہ دیکھیے اس طرح سے حملہ ہوا ہے، گاڑی کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، گاڑی کے ٹائر میں یہ دیکھیں یہ گولی کا خول ہے، گولی لگی ہے اور گولی برآمد ہوئی ہے، اور یہ تو پوری پی ٹی آئی کی طرف سے کارروائی تھی، اور یہ پی ٹی آئی تو کر سکتی ہے کہ، اور یہ میں نے مختلف ٹیلی ویژن چینل کے پروگرامز میں سنا بھی ہے پی ایم ایل این کے لوگوں کو کہتے ہوئے، عطا تارڑ نے جو پریس کانفرنس کی وہ تو کی ہے نا، لیکن اس کے علاوہ بھی میں نے سنا ہے کہ جی یہ تو پی ٹی آئی سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی ایسا کرتی آئی ہے، پی ٹی آئی ایک پرتشدد جماعت ہے، اور پھر اس کو فوری طور پر 9 مئی سے جوڑ دیا گیا کہ جی یہ 9 مئی والے ہیں۔ اب اس سب کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ یہ سب کیا کیوں گیا ہے؟ یہ سب اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اگر کبھی عدالت کہتی ہے، جس طرح ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ جی ان کو عدالت میں لے کر آئیں، تو اگر کبھی عدالت کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ لے کر آئیں، عدالت میں پیش کریں، تو یہ اس کا جواب ہے کہ جی ہم عدالت میں ان کو نہیں لا سکتے، کیونکہ اگر ہم عدالت میں ان کو لے کر آئے تو جس طرح یہ واقعہ ہوا تھا، قیدی وین پر حملہ ہو گیا تھا، تو یہ دوبارہ سے حملہ ہو سکتا ہے، تو یہ سیکیورٹی رسک ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو عدالت میں نہیں لا سکتے۔ یہ وہ اصل بنیادی وجہ ہے۔ دوسرا، یہ لوگ جو قیدی وین میں موجود تھے، اگر انہوں نے بھاگنا ہوتا، فرار ہونا ہوتا، تو کیا یہ پہلے فرار نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا کبھی کوئی اس طرح سے پہلے پی ٹی آئی کے اتنے درجنوں، مطلب ہزاروں، درجنوں نہیں ہزاروں کہنا چاہیے، ہزاروں پی ٹی آئی کے ورکرز گرفتار ہوئے اور ان کو قیدی وینوں میں بھر بھر کے لایا جاتا رہا، اور ان پر وہ کیسز بنائے گئے کہ جن میں وہ بعد میں بری ہوتے رہے ہیں، ان کی ضمانتیں ہوتی رہی ہیں، ان کو کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ قیدی وین میں سے بھاگنے کی کسی نے کوشش کی یا قیدی وین پر حملہ ہو گیا؟ یہ تو پولیس کی ایک روٹین ہے کہ کسی کو اگر سائیڈ لائن کرنا ہو، رستے سے ہٹانا ہو، تو وہ پولیس مقابلہ اس کا بنا دیتے ہیں، اور وہ اکثریت سب کے سب جعلی پولیس مقابلے ہوتے ہیں۔ تو یہ والی کہانی بھی جو گڑھی گئی تھی، یہ ایکسپوز ہو چکی ہے، اس کی حقیقت میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ باقی آپ ان اکاؤنٹس کو فالو کریں جن اکاؤنٹس نے ان کے اوپر باقاعدہ ایک مہم چلائی، کیونکہ یہ وہ ٹاؤٹ ہیں، یہ وہ پیڈ لوگ ہیں جن کو میڈیا میں بھی ملازمتوں پہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ کام کر سکیں، ان کی تنخواہیں رکھوائی گئی ہیں، ان کو نوکریوں پہ لگوایا گیا ہے، جو ہاں میں ہاں نہ ملائے، جو مرضی کے مطابق نہ چلے، اس کو میڈیا سے نکلوا دیا جاتا ہے، اس کو فارغ کروا دیا جاتا ہے۔ آپ ان اکاؤنٹس کو دیکھ لیں، ان اکاؤنٹس کو دیکھ کر آپ کو ساری کہانی کھل کر پتہ چل جائے گی کہ اصل کہانی کیا ہے۔ دوسرا ایک اور جو گیم چلی جا رہی ہے، عمران خان صاحب کی دونوں بہنیں عظمیٰ خان صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ جیل سے رہا ہو چکی ہیں۔ ان کی رہائی سے پہلے فیصل وارڈا صاحب نے ایک سمپتھی یا ایک حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی پی ٹی آئی کے لوگوں کی، مختلف پروگرامز میں یہ کہہ کے، اپنے میڈیا ٹاک میں یہ کہہ کر کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرور رہا ہونا چاہیے، ان کا کوئی قصور نہیں، ان کا کوئی قصور تھا ہی نہیں، وہ پرامن احتجاج کرنے کے لیے نکلی تھیں، ابھی احتجاج شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ ان کو جس کیس میں اٹھایا گیا اس میں تو ایک دن میں رہائی ہو جانی چاہیے تھی۔ اب اگر ان کی رہائی کے بعد وہاں پر نمبر ٹانگنے کے لیے لوگ پہنچ گئے، جیسا کہ بشرا بی بی کی رہائی کے بعد ریالہ جیل کے باہر لوگ نمبر ٹانگنے کے لیے پہنچ گئے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ تو کوئی کیس ہی نہیں تھا، اور انہوں نے ایک دن کے بعد ہی ان کو رہا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا۔
پھر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس دوران ان سے جا کر وہاں پر ملاقاتیں کرنے کے لیے بھی کسی نے کوئی خاص کوشش نہیں کی ہے، اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ اور نورین خان صاحبہ یہ تینوں بہنیں عمران خان صاحب کے ساتھ جتنی مخلص ہیں اس الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور کوشش کیا کی جا رہی ہے؟ کوشش یہ کی جا رہی ہے، اور آج مختلف ٹیلی ویژن چینلز کو یہ کہا گیا کہ فیصل واڈا کی اس جو مختلف ٹویٹس ہیں ان ٹویٹس کو آپ دکھائیں کہ جی فیصل واڈا نے کہا تھا، تاکہ کریڈیبلٹی بڑھے۔ کس کی؟ فیصل واڈا کی کریڈیبلٹی بڑھے کہ جی دیکھیں انہوں نے ٹویٹ کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آج وہ رہا ہو جائیں گی، آج وہ رہا ہو رہی ہیں۔ 26 تاریخ سے انہوں نے ملاقاتوں کا کہا تھا، وہ ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی کل سے، یعنی کہ آج سے وہ ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی رہا ہونے جا رہی ہیں، وہ بھی رہا ہو گئی ہیں۔ تو فیصل واڈا جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور ان کی وہ پریڈکشنز بالکل درست ثابت ہوتی ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسا کہ کسی دور میں شیخ رشید احمد صاحب کا تھا کہ جی شیخ رشید احمد صاحب پریڈکشنز کیا کرتے تھے اور ان کی پریڈکشنز ٹھیک ثابت ہوتی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے اس معاملے میں بھی کہتے ہیں کہ جی پریڈکشنز جو فیصل واڈا صاحب کر رہے ہیں وہ پریڈکشنز ٹھیک ثابت ہو رہی ہیں۔ اچھا، میں یہاں پر ایک بات کہہ دوں جو ابھی کچھ دیر پہلے بات ہوئی سنجانی والی، اس میں عطا تارڑ صاحب نے کہا جی ہمارے پاس CCTV فوٹیج ہے۔ یہ مجھے جملہ سن کر وہی 2014 یاد آ گیا جب ماڈل ٹاؤن میں پولیس نے پولیس گردی کی تھی اور دن دہاڑے وہاں پر 14 افراد کو شہید کیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک انٹرویو کیا تھا، اور اس انٹرویو میں نے کہا جی آپ نے سب جو کیا یہ پولیس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اندر سے فائرنگ ہوئی ہے اور اندر سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے، اور انہوں نے کہا جی پاکستان عوامی تحریک کے خرم نواز گنڈا پور صاحب کی طرف سے بھی فائرنگ ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا جی فوٹیج؟ تو انہوں نے کہا جی فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے، دکھا دیں گے۔ اب 2014 اور یہ 2024 10 سال ہو چکے ہیں، وہ فوٹیج سامنے نہیں آئی، کیونکہ یہ صرف باتیں ہوتی ہیں، یہ بلف ہوتا ہے، جو بلف کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آتے ہیں واپس جی، یہ علیمہ خان صاحبہ عظمیٰ خان صاحبہ کو لے کر ان کی رہائی ہوئی ہے، ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور جہاں تک بات ہے فیصل واڈا کی، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پوری کیا کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ دوسرا ایک اور کیمپین جو چلائی جا رہی ہے وہ ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو تقسیم کیا جائے، اور ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ایک بشرا بی بی صاحبہ کا گروپ ہے، دوسری طرف ایک گروپ ہے وہ بہنوں کا گروپ ہوگا، عمران خان صاحب کی بہنوں کا گروپ ہوگا، تیسرا وہ فارورڈ بلاک کی بات کر رہے ہیں کہ جی فارورڈ بلاک جس میں زیرک سیاستدان یعنی کہ شاہ محمود قریشی ہوں گے۔ یہ کوشش یہی اب کی جا رہی ہے کہ جی باقی تمام ہم نے طریقے آزما لیے، ہم نے تمام طرح ہتھ کنڈے استعمال کر لیے، اب پی ٹی آئی کو کس طرح اور توڑا جائے، تقسیم کیا جائے، کیونکہ پی ٹی آئی کو اب تک ہم ڈیزالو کرنے میں، ڈسمینٹل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ تو اس میں اب یہ والی پالیسی، یہ والی گیم چلی جا رہی ہے، اور اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ نے کوئی سیاسی میٹنگ نہیں آج کال کی تھی، کوئی بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جی تمام جو سیاسی لیڈرشپ ہے، جو سیاسی کمیٹی ہے وہ پشاور پہنچ جائے، وہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس، اور بشرا بی بی صاحبہ اس میٹنگ کو ہیڈ کریں گی، وہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی ہوں گے اور شبلی فراز بھی ہوں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کو بھی خبر کو چلایا گیا، اور خبر کس طرح چلوائی گئی کہ سب سے پہلے چلی جیو پہ، پھر ان کی دیکھا دیکھی چلائی ARY نے۔ اب یہ ہوتا کیا ہے الیکٹرانک میڈیا میں؟ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی خبر جس کے بارے میں کوئی خاص انفارمیشن نہیں ہوتی ہے اور وہ خبر آپ تک نہیں پہنچی ہوتی ہے، تو وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ یار ہم نے نہیں چلائی، پہلے جیو چلا دے۔ جیو چلا دے تو سمجھتے ہیں جی حدیث ہو گئی، جیو چلا دیتا ہے، جیو کے چلانے کے بعد باقی سب بھی اس کو ضروری سمجھ کر چلانا شروع کر دیتے ہیں بغیر تصدیق کیے کہ اس میں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ بیرسٹر سیف نے بعد میں پھر اس کی کنفرمیشن بھی دے دی کہ یہ جھوٹی خبر ہے، ایسی کوئی میٹنگ نہیں کال کی گئی ہے بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے کہ وہ کوئی سیاسی میٹنگ کرنے جا رہی ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرنے جا رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن وہ ایک امپریشن بلڈ کیا گیا، اور جیو نے چلائی، جیو کی دیکھا دیکھی پھر ARY نے چلائی، پھر ایک اور بڑا چینل ہے وہ بھی چلانے لگا تھا، کچھ اور بھی چینل لگے تھے، لیکن پھر انہوں نے نہیں چلائی، اور پھر جیو نے بھی اور ARY نے بھی بیرسٹر سیف صاحب کی اس بات کے بعد کہ جی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ فیک نیوز ہے، انہوں نے اس خبر کو نکال دیا۔ تو یہ کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، کہ پاکستان تحریک انصاف میں کسی طرح سے پھوٹ پڑ جائے، ڈیوائیڈ ہو جائے، ورکر ڈیوائیڈ ہو جائے۔ اور فیصل فرید صاحب جو وکیل ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء کی ٹیم ہے اس میں سے نکال دیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ بات تو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے کہ جو سیدھی اسٹریٹ ٹاک کرتا ہو اور کوئی دوغلی بات نہ ہو، سیدھی منہ پہ بات کر دے، جو بھی بات ہو وہ لوگوں کے لیے برداشت کے قابل نہیں ہوتا ہے، وہ بندے ہضم نہیں ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو سائیڈ لائن کیا جائے، کیونکہ اس طرح کے لوگ پھر آپ کے بارے میں نا آپ کے منہ پہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی حقیقت کیا ہے۔ فیصل فرید نے بھی کچھ ایسا ہی کیا، ابھی عمران خان صاحب کے پاس گئے، انہوں نے ورکرز کا بتایا کہ بھائی کس کس ورکر نے نکل کر احتجاج کیا تھا اور کون کون احتجاج کے لیے نہیں نکلا تھا۔ اب جس طرح حماد اظہر صاحب ہیں، انہوں نے یہ 18 اکتوبر کے احتجاج سے پہلے کہا تھا جی میں احتجاج کو لیڈ کروں گا،
تو میں نے اسی وقت ٹویٹ کر کے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ احتجاج کو کیا لیڈ کریں گے، یہ ان کو پتہ ہے کہ 18 تاریخ کو احتجاج نہیں ہونا، اس وجہ سے یہ آ کے بڑکے مار رہے ہیں کہ جی میں احتجاج کو لیڈ کروں گا۔ حماد اظہر صاحب کو تو میں 9 مئی سے پہلے بھی یہاں لاہور میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوا ہوں کہ کہیں کسی احتجاج میں نہیں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ مجھے نظر آئے جیل روڈ پہ، جب یہ زمان پارک پہ حملہ کیا پولیس نے، آپریشن جاری تھا، تو میں نے جیل روڈ پہ، زمان پارک کے قریب نہیں، جیل روڈ پہ میں نے ان کو دیکھا تھا، وہاں پر آئے ہیں گاڑی سے نکل کے نعرے مارے عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، اور پھر اس کے بعد گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے پتلی گلی سے نکل گئے۔ تو یہ میں حماد اظہر صاحب کو خود دیکھتا رہا، ان میں وہ جگرا نہیں ہے احتجاج والا۔ تو یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو لے کے فیصل فرید صاحب نے جا کے جب عمران خان صاحب کو بتایا تو لیڈرشپ ناراض ہو گئی اور ان کو اس لیے وکلا ٹیم سے ایک طرف کر دیا، باہر کر دیا۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کچھ اور میرے پاس اہم تفصیلات ہیں، انسائیڈ نیوز ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔